आवाज़ बुलंद सलवात पढ़। हाज़रीन मोहतरम, आज़ादारान मज़लूम करबला, ये हम अजर रिसालत को अदा करने के लिए आए हैं। ये हमारे जलूस, ये आज़ादारी, ये मातमदारी, ये एहतजाज है जुल्म के खिलाफ। काश मुसलमान इसकी तरफ मुतवज्जे होते तो जो भी कलमा रसूल पढ़ता है, जिसके सीने में मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दर्द होता, तो वो यकीनन निकलते रसूल को पुरसा देने के लिए। लिहाजा हम आए हैं रसूल को पुरसा देने के लिए, अजर रिसालत अदा करने के लिए। ये मैंने कहा एहतजाज है जुल्म के खिलाफ। जो इतना बड़ा कायनात का जुल्म हुआ, आज तक किसी उम्मत ने अपने रसूल की औलाद के साथ ये सलूक नहीं किया जो इस उम्मत ने किया। इसी वजह से इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं बोसे लेता हूं उन हाथों के जो मातम हुसैन में उठते हैं। मैं बोसे लेता हूं उन सीनों पे जिन सीनों पे ये हाथ लगते हैं। ये हाथ हकीकत में ये सीनों पे नहीं लगते, बल्कि दुश्मनान इस्लाम के मुंह के ऊपर तमाचे का काम देते हैं। बस आज़ादारों, इतना कहता हूं, आज की रात सैयद शुहदा ने मांग कर ली थी खसूसी, क्योंकि वो जंग करना चाहते थे। 9 मुहर्रम को अपने भाई अब्बास को भेजा, एक रात की मोहलत मांगी। क्यों? रिवायत के जुमले हैं, वह हुआ यालमो इन्नी उहिब्बु सलाता व तिलावता किताब ही व कसरत दुआए वल इस्तिगफार। वो खुदा की जात जानती है मैं हुसैन नमाज का आशिक हूं, मैं तिलावत कुरान का आशिक हूं, मैं बहुत ज्यादा दुआ करना चाहता हूं, इस्तिगफार करना चाहता हूं। सैयद शुहदा ने इस वजह से ये रात मांगी। और जाकर देखें, गौर फिक्र करें, आज भी वो ख़याम हुसैनी के अंदर जो आवाज थी, कदुय्य नहले, जिस तरह मक्खियों के छत्ते से भिन भिनाने की आवाज आती है, इस तरह तस्बीह और जिक्र की आवाज आ रही थी। कोई इमाम का सहाबी रकू में था, कोई सजदे में था, कोई क़ियाम में था, कोई रकू में था। बस इमाम की यही आवाज थी। आज़ादारों तवज्जो करो, हल में नासिर यंसुरना, है कोई मैं गरीब की मदद करने वाला, हल मिन मुगीसन युगीसना, है कोई मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाने वाला। आज़ादारों, आज आपका इमाम आपका मुंतज़िर है, वक्त का इमाम जो खून हुसैन का मुंतकिम है। आप भी अपने आप को तैयार करो। आज शब आशूर है, शब आशूर में हर बीवी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, कुर्बानी तैयार कर रही थी। तुम भी अपने आप को तैयार करो, वक्त का इमाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा इमाम? जब इमाम ज़हूर करेंगे और खाना काबा के साथ पुश्त लगाएंगे तो वहां पर 5 निदाएं देंगे, 5 निदाएं। इस निदाओं की तरफ तवज्जो करें, और ये सारा मसाइब है इसके अंदर। इमाम पहली नदा देंगे, अला या अहलल आलमे अनल इमामुल काइमुस सानी अशर, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं 12वां इमाम हूं। अला या अहलल आलमे अना समसामुल मुंतकिम, ऐ जहान वालों आगाह हो जाओ, मैं बहुत तेज तरीन तलवार हूं। ये वो तलवार है जो इस खून हुसैन का, जो औलाद रसूल का, असहाब रसूल का हकीकत में बदला लेंगे। मुंतकिम करबलाए, करबला के जो मुंतकिम हैं इमाम ज़माना। लेकिन तीसरा जुमला सुनोगे आज़ादारों, इमाम फरमाएंगे, अला या अहलल आलमे इन्ना जद्दी अल हुसैन कतलूहु अत्शाना, ऐ जहान वालों आगाह हो जाओ, और मेरे जद्दे हुसैन को प्यासा मारा गया, प्यासा मारा गया।
چوتھا جملہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین تارعوہ عریانا، اے جہان والو آگاہ ہو جاؤ، اور میرے جد حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کا لباس تک لوٹ لیا گیا اور بدن کو بہنا کر دیا گیا۔ پانچواں جملہ امام فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ساقوہ عدوانا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اور میرا جد حسین اور جس کو شہید کرنے کے بعد اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، لاشوں سے بلاشوں کو پامال کر دیا گیا۔ بس آزاد ہو، سنو، امام نے بڑی جنگ کی، سب سے زیادہ یہ پوری فوج ایسے بھاگ رہی تھی جس طرح شیر کے آگے بکریاں بھاگتی ہے، اور جس طرح ٹڈیاں کا لشکر ہوتا ہے۔ امام بڑی جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آزادارو، جن کے سینوں میں حسین کا درد ہے، سنو گے ایک ظالم صالح بن وہاب آگے بڑھا اور مولا کے ران کے اوپر زور سے تلوار ماری۔ امام گھوڑے پہ نہیں ٹھہر سکے، گھوڑے سے گرے چہرے کے بل۔ عزادارو اس کے بعد اٹھے، دوسرے نے بڑھ کر بائیں کندھے پہ وار کیا، تیسرے نے دائیں دوش پہ وار کیا۔ ایک ظالم سنان بن انف، خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو، اس نے اتنے زور سے اور مولا حسین کے سینے پہ نیزہ مارا اور نیزہ مار کر ہڈیاں توڑنی شروع کی۔ عزادارو ایک تیر فراٹے لیتا ہوا آیا، آ کر امام کے گلے میں لگا، اور سنو گے عزادارو، امام اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایک ظالم نے اتنا زور سے پتھر مارا امام کی پیشانی پہ لگا۔ لیکن عزادارو، آیت اللہ فلسفی کہتے ہیں پیشانی پہ جب کوئی چیز لگے تو تھوڑا سا خون بہتا ہے، لیکن جب پیشانی کی ہڈی پھٹ جائے اور پھر بہت زیادہ خون جاری ہوتا ہے، بہت زیادہ خون نکلا۔ امام نے قمیض کا دامن اٹھایا خون کو صاف کرنے کے لیے، ایک زہر میں بجھا ہوا اس سے شعبہ تیر وہ زور سے آیا، امام کے سینے پہ پیوست ہو گیا۔ امام نے بڑی کوشش کی کھینچنے کی، نہیں کھینچ سکے، پشت سے کھینچا اور خون اس طرح نکلا جس طرح پرنالہ بہتا ہے۔ آزادارو، یہی ہے، بس ساری زحمت دی وہ امام کے جملے کی طرف۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یابن الشبیب ان بقیتا لشیء فبکے علی الحسین فبکے للحسین۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تو واقعا رونا چاہتا ہے، گریا کرنا چاہتا ہے، تو میرے جد حسین کے اوپر رو، اس کے اوپر گریا کر، کیونکہ روایت کے جملے ہیں کل عین باقیت یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن رونے والی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئی ہوگی اس کو جنت کی بشارت دی ہوگی، وہ قیامت کے دن مسکرا رہی ہوگی۔ امام نے کہا حسین کے اوپر رو، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اور جس طرح بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے اور میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا۔ فقط اشارہ کرتے میں بتاؤں عہد جاہلیت میں بھیڑ کو کیسے ذبح کیا جاتا تھا، اور کہیں گے یہ تو مشکل نہیں عزادارو، 5 یا 10 افراد مل کر بھیڑ خریدتے تھے، اس کو پالتے تھے، پالنے کے بعد جب وہ بڑی ہو جاتی تھی درمیان میں بھیڑ کو رکھتے تھے، چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا ہوتا تھا، کوئی کلہاڑی لے کر چاروں طرف سے اس کو مارتے تھے۔ عزادارو، یہی حالت تھی۔ امام رزم بے قضائہی و تسلیما للامر کہتے ہوئے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی
کربلا کی گرم ریت پھینکتا تھا، بس عزادارو بالآخر وہ ظالم آیا اور ملعون اس سینے پہ سوار ہوا اور امام کو داڑھی سے پکڑا، وہ خنجر کے 12 وار کیے، وار کر کر کے اس امام مظلوم کا سر کاٹا۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ، یہ جتنے مولا کے عزادار ماتمدار یہ تیری بارگاہ میں پرسہ لے کر آئے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول و منظور فرماؤ۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی آرزو ہے وقت کے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرماؤ۔ میرے اللہ جتنے مولا کے عزادار چاہنے والے ماتمدار جتنی شرعی حاجات رکھتے ہیں، تیری ذات ان کی حاجات کو بہتر جانتی ہے، مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جتنے مولا کے عزادار ماتمدار اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں، ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، صدقہ حضرت رباب کی خالی گود کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد دیے صدقہ اون محمد و حضرت قاسم کی شہادت کا ان کی اولاد کو سہل اور نیک بنا۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مولا کے عزادار ماتمدار بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا تمام کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ آج کی یزیدیت، امریکہ، اسرائیل، سپاہ یزید، طالبان، داعش، القاعدہ، ان تمام کو نست و نابود فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا جہان میں، شام کے اندر، ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ میری والدہ بیمار ہیں، میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً ان کی والدہ اور بھی جو مومنین بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں، ان کو قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پاکستان کے اندر حقیقی اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری یہی سب سے بڑی آرزو ہے، پوری دنیا جہان کے اندر محمد و آل محمد کا پرچم لہرائے، امام زمانہ کی انشاءاللہ حکومت ہو اور ہم سب امام زمانہ کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔